سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ہذا کے بارے میں کہ اسلام میں مرد کو تو 4 شادیاں کرنے کا اختیار دیا گیا ہے لیکن عورتوں کو کیوں نہیں؟ سائلہ کنیز فاطمہ اتراکھنڈ۔ بِاسْمِهِ تعالی جواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام میں ہی انسانیت کے لیے بھلائی اور اس کی حکمت مضمر ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے وہ احکامات مرتب کیے ہیں جس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت کو جیسے بنایا ہے ویسے ہی احکام اسے عطا فرمائے ہیں، چاہے وہ ان کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ عورت کو ایک سے زائد شادی کی اجازت نہ دینے میں کئی وجوہات اور حکمتیں ہیں۔ مثلا انسانی نسب کا تحفظ اہم فریضہ ہے اور یہ مقاصد شرعیہ میں داخل ہے۔ اگر عورت کو بیک وقت ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دے دی جائے تو انسانی نسب کا تحفظ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جس عورت کے 4 شوہر ہوں اور پھر ایک بچہ جنم لے تو بجا طور پر سوال پیدا ہوگا کہ اب اس کا باپ کون ہوگا۔ ظاہر ہے کہ باپ کی شناخت تو اب نہیں کی جا سکتی، لہذا اس صورت میں یا تو 4 مرد اس بچے کے باپ ہوں گے جو کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں، یا پھر ان میں سے کوئی بھی باپ نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک لغو بات ہے کیونکہ بچہ تو سامنے موجود ہے۔ ادھر آج کی دنیا میں ہر دستاویز پر بیٹے اور بیٹی کی ولدیت لکھنی ضروری ہے۔ اب اس دستاویز پر کس کا نام ولدیت میں لکھا جائے گا؟ اسی طرح اگر 1 سے 2 اور 2 سے 3 بچے ہو گئے تو دوسرا مرحلہ یہ سامنے آئے گا کہ اب ان بچوں کی کفالت کون کرے گا۔ چونکہ معاملہ بھاری اخراجات کا ہے اس لیے ان 4 میں سے کوئی بھی مرد ان کی کفالت کے لیے تیار نہ ہوگا۔ میں کیوں اس کا خرچ اٹھاؤں؟ میں کوئی اس کا باپ تھوڑی ہوں۔ بے شک بچے جاہل رہ جائیں یا مر جائیں، لہذا اب جو کچھ بھی بھگتنا ہوگا وہ اس اکیلی عورت کو ہی بھگتنا ہوگا جو ناممکنات میں سے ہے۔ پھر سوال محض بچے کے اخراجات کا بھی نہیں، گوشت پوشت کا یہ بچہ ماں باپ کی شفقت و رحمت چاہتا ہے تو اب اسے یہ شفقت و رحمت کون دے گا؟ بچے یا بچی کا کوئی باپ تو ہے ہی نہیں، اس لحاظ سے بچے کو 2 طرفہ نقصان پہنچے گا، نہ تو اسے پرورش، تعلیم اور صحت کے لیے کوئی رقم حاصل ہوگی اور نہ ہی اسے باپ کی شفقت و محبت نصیب ہوگی۔ اب خود سوچا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے بچے اور ماں کا حال کیا ہوگا۔ یہ تو محض ایک ہی ہولناک نتیجہ ہے جو ایک عورت کی 4 مردوں سے بیک وقت شادی کے نتیجے میں سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ اس میں عورت سے استفادے کا جو پہلو ہے وہ بھی عورت کے لیے وبال جان بننے کا سبب بنے گا۔ ہر مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت سے استفادہ صرف اسی کا حق ہے اور یہ بیوی کسی اور کے قبضہ میں نہ جانے پائے۔ میں اس کا شوہر ہوں، وہ دلیل دے گا میں اس کا شوہر ہوں۔ شوہروں کے درمیان باہمی سخت قسم کے لڑائی جھگڑے برپا ہو جائیں گے، لہذا اس بات کا 100% امکان پایا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک شوہر کا دوسرے شوہر کے ہاتھوں قتل ہو جائے بلکہ خود بیوی کا بھی 1 یا 4 میں سے کسی شوہر کے ہاتھوں قتل ہو جائے یا ان کے ہاتھوں جلا دی جائے۔ پھر جب بیوی پر خرچے کا معاملہ آئے گا اسے کپڑے بنانے کی خواہش ہوگی، سینڈل اور چپل کی طلب ہوگی، کھانے اور پینے کا سوال آئے گا اور دوا، علاج، آپریشن اور ولادت کے مرحلے آئیں گے تو وہی شوہر جو کل تک حق جتا رہا تھا کہ یہ بیوی صرف انہی کی ہے، یہ کہہ کر جان چھڑائیں گے کہ میں ہی کیوں تمہیں خرچہ دوں اور میں ہی کیوں تمہارے علاج کا بندوبست کروں؟ کیا تمہارا دوسرا شوہر نہیں ہے اور کیا صرف میں نے ہی تمہارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟
यूं वो गरीब सबकी बीवी होकर भी किसी की बीवी ना रह सकेगी, और इस तरह सिसक सिसक कर और अपनी खुशियों, ख्वाहिशों और बीमारियों को झेल झेल कर राहे मुल्क आदम रवाना हो जाएगी। लेकिन फिर मरने के बाद भी उसे भला कब चैन नसीब होगा, क्योंकि अब सवाल पैदा होगा कि उस बदनसीब की तजहीज़ व तकफीन का ये काम कौन अंजाम देगा, क्योंकि फी ज़माने ना तजहीज़ व तकफीन के अखराजात भी 10-12 हज़ार रुपये से कम नहीं आते हैं। लिहाजा जब हम इन तमाम सूरत हाल को सामने रखते हैं तो एक अजीब घिनौने किस्म की तस्वीर हमारे सामने आती है। ये तो अजीब तमाशा हुआ, और फिर उसमें नुकसान किसका हुआ? उसी औरत का जो इसरार के साथ कहा करती थी कि 4 शादियों की इजाज़त उसे भी दी जाए। लिहाजा 4 शादियों का इनाम उसे ये मिलेगा कि वो जिंदगी और मौत दोनों हालतों में ही मरती रहेगी। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। फ़कीर क़ादरी ज़ुल्फ़िकार अहमद रज़वी अलीमी कटिहारी, खादिमुत तदरीस वल इफ्ता, जामिआ तहसीनिया ज़ियाउल उलूम, नूरानी मरकज़ काकरटोला, पुराना शहर, बरेली शरीफ, बतारीख 22 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सन 1446 हिजरी।